السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، ہم دوسرے سیگمنٹ میں لائٹ آف اسلام ٹی وی پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، بہت امپورٹنٹ عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ کے طرف کس طرح سے اللہ کے بندوں کی دعوت دی جائے اور کس طرح سے اللہ کا تعارف کیا جائے، جو عین اللہ کے نبی کی تمام نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اور 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آ کر اللہ کا تعارف کرا ہے۔ تمام نبی علیہ السلام کا ایک ہی میسج تھا، وہ میسج تھا وحدانیت، وہ میسج تھا ونس آف گاڈ، وہ میسج تھا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ کی کو ایکسیپٹ کر کے ایک ہی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ ہم مسلمان ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو کس طرح سے ہمیں دین ملا ہے، کبھی اس کو غور کریں، اس کے اوپر فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، ابھی مفتی سلیم صاحب نے جو سورہ عصر کی بات کی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم مجھے جان چکے ہیں تو اب اللہ کے بندوں کو ان کو بھی بتاؤ کہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمیں دین پہنچا ہے، کبھی غور و فکر کیجئے، اور اس پر جب غور و فکر کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ ہم غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطاب کیے تھے کہ 1,24,000 کم و پیش صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، اور ان سے خطاب میں جو کہا تھا وہ خطاب میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ سے کے پاس جو ہے آپ رجوع ہو کے آپ نے بولا، یا اللہ تو نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی، جو تیرا تعارف کرائے، تیرا میسج بندوں تک پہنچائے، کیا میں پہنچا نہیں دیا؟ سارے وہاں 1,24,000 کم و پیش بندوں سے، صحابہ اکرام سے جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یہ کیا میں نے ذمہ داری پوری نہیں کر دی؟ سب ایک مشت ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف آپ نے ذمہ داری پوری کی، بلکہ آپ حق سے زیادہ ہم تو ایک جانور تھے، ہم تو ایک گمراہ لوگ تھے، آپ تو ہمیں انسان بنایا، انسان کا سلیقہ ہمیں سکھایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، نہ صرف اللہ کا تعارف کرایا بلکہ ہر چیز آپ نے ہمیں بتائی ہے، آپ نے حق ادا کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی طرف رخ کر کے، یا اللہ تو بھی گواہ رہے یہ کہ تیرا پیغام میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے، جو صحابہ اکرام 1,24,000 کم و پیش اس وقت موجود تھے، ان کو کہا کہ اب یہ پیغام لے کے ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آخری رسول آ چکا ہے، ایک اللہ کا تعارف کروا، ایک اللہ ہے، ایک کریٹر ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور آخری رسول کا پیغام لے کر ساری دنیا میں صحابہ اکرام چلے گئے تھے۔ چنانچہ انڈیا، پاکستان میں بھی صحابہ اکرام آ کر دین کی جو ہے خدمت کی اور آپ دعوت دی، اور بہت سارے لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی دین پھیل چکا تھا۔ بہت کم عرصے میں جو ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا تھا، کیونکہ یہ ہر مومن پر اللہ کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے سورہ عصر میں بھی اور بھی جگہ فرمایا ہوگا، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں حکم دیے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہر انسان، ہر مومن اس کو، دین کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو ترغیب کریں۔ جی مفتی صاحب، کیا ذمہ داری پورے مومن پر
نہ صرف بولنے سے ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ڈیلنگ سے ہم دین کو سائلنٹلی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کس طرح سے کریں؟ اور بتائیے آپ اس میں اور ایکسٹینڈ کیجئے، آپ علمی لحاظ سے بتائیے ہم سب کو۔ دیکھیے، اگر آنیسٹلی بتائیں تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری، وہ ذمہ داری کیونکہ نبیوں کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جی جی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جی تو اس کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہر امتی پہ دی گئی جی کہ وہ اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، ساری انسانیت کی فکر کرے۔ جی جیسے قرآن میں اللہ نے خود کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جی اے جی ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں، جی جی ہاں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہی دعوت ہے اصل۔ اور پھر دوسری بات جو ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، صرف نام کے مسلمان نہیں، پورے جو پریکٹیکل مسلمان ہیں، وہ ساری دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جی جی اولئک هم خیر البریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جائیں تو کئی جگہ اللہ نے سمجھے احکامات وغیرہ اللہ نے سرٹن جگہ بتایا، ورنہ پورے قرآن میں اکثر جگہ ریمائنڈ کرائے ہیں کہ بھئی آپ دعوت دیں، لوگوں کو متوجہ کرائیں، لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں، کیونکہ ریمائنڈر از بینیفیشل فار مؤمنین۔ اللہ نے کہا صاف جی کہ جب وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ بار بار دین کی بات کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور حدیث میں خود آپ سے فرمایا الایمان یزید و ینقص۔ صحابہ نے پوچھا کیف یا رسول اللہ، کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، دین کا ماحول ہوگا، دین کے جو ہے انوائرمنٹ ہوں گے تو ایمان بڑھے گا۔ جب اس کے علاوہ دوسرا ماحول ہوگا تو ایمان گھٹے گا۔ جیسے آج دیکھیے دین کی مجلسیں کم ہوتی ہیں، دوسری تیسری فلاں یہ وہ کر کے جو ہے بے انتہا پروگرام، پارٹیاں، یہ وہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کہاں سے بڑھتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں قرآن کے ذریعے سے پہلے ہی اللہ نے شروع سے ایک ہی چیز بتائی کہ ہم ایمان کو پریکٹیکلی لے کے چلیں، اور پریکٹیکلی لے کے چلنے میں ہی ہماری وجہ سے خیر بھی پھیلے گا اور ہم بھی خیر پہ رہیں گے۔ تو بے انتہا قرآن میں کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی ربک، اس طرح سے کر کے جو ہے اللہ نے بے انتہا ادعو الی ربک والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اور اگر ہم بات کرتے جائیں تو ہر آیت میں اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے جو بھی عمل کرتے ہیں آپ سیلفش نہ بنیں۔ جیسے حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ جیسے میں چاہتا ہوں جنت جی میں جانا، میں چاہتا جی ہوں جہنم سے بچنا، تو میرے بھائیوں کے لیے بھی مجھے چاہنا ہے۔ جی اور بھائی کون ہے؟ ہر مسلمان۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سگے بھائی نہیں رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اگر بڑا بھائی ہے تو اس کو حقیر سمجھ کے پیچھے چھوڑ دینا، اگر غریب بھائی ہے تو جو ہے اس کو جو ہے بات نہیں کرنا، اور جو ہے آپس میں گروپ کر کے پارٹیاں کرنا، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ جی اسلام کے نام پہ دھوکہ ہے۔ بھائی مسلمان سب بھائی ہیں تو پھر سگے بھائی اور زیادہ ہیں۔ ہم سگے، اللہ نے دیکھو کہیں خون کو جو ہے زیادہ لیبریٹ نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہے سب بھائی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی کوئی مسئلے ہوں تو اس کی اصلاح میں ہیلپ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا لعلکم ترحمون، اس کی وجہ سے آپ پر اللہ کا رحم ہو سکتا ہے، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور ماں بہنوں، ہمیں اس چیز کو لینا ہے۔ آج دیکھو ہم وہ چیزیں دنیا میں لیے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی پرابلم کام آتا ہے تو ہم جو سب کو فون کرتے ہیں کہ آ جاؤ آج کھانے پہ، اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ہم فون کر کے بولتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے، ہمیں ہیلپ چاہیے، لیکن اس کو دین پہ نہیں لیتے ہیں کہ بھائی ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ، بھائی ہم جو ہے آج بیٹھ کر تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں، آج قرآن کے لیے وقت نکالیں گے۔
اس کا کوئی ایسا یہی نہیں رواج. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن خوانی کرتا ہے جب کوئی مر جائے آدمی, اور وہ بھی قرآن خوانی کے نام پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں قرآن کھول کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں فون میں یہ وہ, اور جو ہے پھر کھانا کھا کے ہم چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز میں ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں. دین میں جو ہے ہم کہیں بھی اگر دیکھا جائے تو آنچ نہیں ہے, جس کی وجہ سے امت میں خیر نہیں پھیل رہا. تو پہلے دیکھیں صحابہ کیا تھا ماحول کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان سے پوچھا, آپ بعد میں مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمان ہو گیا, میرا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم ہے حدیث کا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کریں. تو اسی دن جا کر دوستوں کو سب کو بات کر کے 6 لوگوں کو مسلمان کیا انہوں ماشاء اللہ نے, اور اسی میں سے جو عشر مبشرات ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو اس طرح سے جو ہے ہم اگر اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں دین پہ چلنا ہے, اور ہم چل کے دوسروں کو بھی بلائیں گے تو وہ لوگ لیں گے. جی اگر ہم دین پہ نہیں چلیں گے, ہم صرف باتیں کریں گے, جیسے آج جو ہے ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے, تو اس میں خیر نہیں پھیل رہا. جی. اللہ ہم سب کی نہیں حفاظت مفتی صاحب, غور کرنے کے بعد دیکھیں انڈیا جو جب تھا, جب برٹش دور سے پہلے جو مسلمان تقریباً 800 سال مسلمان حکومت کیے, جو کہ نہ صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھی علاقہ اس میں موجود تھا, مسلمان حکومت کیے ہیں. لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی, انہوں نے جو کوتاہی کی, دین نہیں انٹروڈکشن کرایا, نہیں دین نہیں پھیلایا, اس کا آج ہم خمیازہ رہے ہیں کہ آج زیادہ تر لوگ انڈیا میں جو رہتے ہیں وہ بے دین ہیں, وہ اللہ کے انکاری ہیں. اس کی وجہ سے وہ دین کو, اللہ کو نہیں جان کر جو مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں ہو رہا ہے, اسی کے وجہ سے کہ ہم دین کو پھیلائے نہیں. وہ جو بادشاہ, مسلمان بادشاہ جو ہے وہ دین کو نہیں پھیلائے, آج اس کا ہم خمیزہ جو ہے ہم جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم بھی دین کو نہیں پھیلائیں گے تو ہماری جنریشن کو بھی اس کو مطلب کافی ایفیکٹ ہوگا. تو کتنی ضروری ہے کہ دین کو, آپ یقین مانیے برازیل میں, ارجنٹینا میں, اور اسی طرح سے جو ہے گوٹے-مالا میں اور جگہ جگہ عرب گئے 200 سال پہلے, جی جا کے انہوں نے بزنس کیا, مسجدیں بنائیں, لیکن خود تھوڑا بہت کر لیتے تھے اور بزی رہتے تھے کاروبار میں. ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی اس دنیا سے گئے تو بچے جو ہے ان کے اوپر محنت نہیں ہوئی, تو وہ لوگ سب مسلمان نہیں تھے, مرتد ہو گئے تھے. اور وہ مسجدیں بہترین جو بنی تھی, اور وہاں جو انہوں نے تھوڑا بہت جو بھی دین کا کام کیا تو سب ختم ہو گیا. اب وہی مسجدیں ہمارے جتنے بھی مسلمان گئے ہیں دیکھیں, وہ گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے ڈسکو اور جو ہے کیا کہتے ہیں ڈانس کے کلب بنے ہوئے ہیں, اور گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے مفتی صاحب؟ اب ہم انڈیا پاکستان سے پچھلے 50 سال سے یہاں آ رہے ہیں, 50 سال 55 سال سے یہاں آ رہے ہیں, ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مساجد بنا چکے ہیں. اگر ہم دین اپنے فیملی میں انٹروڈکشن نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے کہ یہ مساجد بھی وہ اسی طرح سے ہو سکتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت ہیوسٹن میں تقریباً 150 مساجد و مصلے ہیں, اور ماشاءاللہ 1 ملین کے قریب مسلمان ہیں. کافی مسلمان دوسری جگہوں سے, نارتھ سے اور جو ہے ویسٹ سے, سب سے منہ ہو رہے ہیں, لیکن دین جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے مسجدیں پوری ابھی بھی ویران ہیں. جی, اور مسجدیں پوری خالی, صرف جمعہ میں تھوڑا مجمع آتا ہے, وہ بھی 5%. اور ہم لوگوں کو جو ہے دنیا کے ہر کام کے لیے ہمیں اس کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ اپنے دنیا کے ہر کام میں ہم آگے ہیں, لیکن دین کی بات کرتے ہیں تو ہم سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. لوگ ملنا نہیں پسند کرتے ہیں, یار یہ بہت دین کرتا ہے. مفتی صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ اس 40 دن جو اللہ کے راہ میں نکلے تھے, اللہ کا تعارف کرانے, اللہ کے دین کا تعارف کرانے مسلمانوں کے لیے, تو ماشاءاللہ آپ کے زمانے ہمیں پتہ چلا کہ 6 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, ہر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہمارے دلی خوشی ہوتی ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جب ہمارے بچے جب یہ کہتے ہیں کہ ABCD, کہ یہ بچے ہمارے گھر میں رہ کر بڑے ہوئے ہیں, اور اس میں سے اکثر, سب نہیں, اکثر بچے جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ my parents is a Muslim. How about you? I don't know, I'm confused.
مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں، بعض کہتے ہیں نہیں آئی ایم ناٹ اے مسلم. تو ہمیں خون کے آنسو رونے چاہیے کہ ایسے ماں باپ کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے نا مفتی صاحب. یہ بچے اگر یہ بولتے ہیں تو بچوں کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے. بچے تو یہاں کے اٹریکشن، یہاں کے ماحول کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں اور وہ بولتے ہیں، ان کے بلیفز ہو چکے ہیں. لیکن ماں باپ اگر وہ بچوں کو پہلے سے محنت کرتے تو یہ بات نہیں ہوتی. تو اگر یہ بچے اگر مرتد ہو جائے تو اللہ کے پاس ہمیں ایک جواب دینے کیسا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں بخشے گا. آمین. اللہ حفاظت فرمائے. آمین آمین. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ تو اس یہ کا بہت جواب بڑا آپ ضرور دیجئے. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. بہت اہم سوال میں نے مفتی صاحب سے کیا. آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں. اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام موجود ہے لائیو ہیوسٹن ٹیکساس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.